اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا ٹیلی پیتھی کو سیکھا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا ممکن ہے تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، مائنڈ ریڈنگ کی یہ ٹیکنیک سیکھنے کے لیے دنیا بھر میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سے 10 ایسی ٹیکنیکس شیئر کرنے والا ہوں جن پر عمل کر کے آپ ٹیلی پیتھی سیکھ سکتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں چند بنیادی باتیں جان لیں۔ اس سلسلے میں پہلے ہی ایک ویڈیو بنا کر چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جسے دوستوں نے بہت پسند کیا۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اسی لیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ٹیلی پیتھی کے عمل کے لیے ذہن کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے دماغ کو ہر قسمی سوچوں اور خیالات سے مکمل طور پر پاک کر لیجئے۔ غیر ضروری سوچوں اور وسوسوں میں پھنسا دماغ کبھی ٹیلی پیتھی کے عمل کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، چونکہ اپنے دماغ سے سگنل بھیجنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ایک ہی جگہ پر مرکوز ہو تاکہ آپ اپنی انرجی اپنے میسج میں ٹرانسفر کر سکیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ پہلا مرحلہ ہی دراصل سب سے دشوار مرحلہ ہے تو غلط نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری لسٹ میں دوسرا نمبر ہے کنسنٹریشن کا۔ مکمل توجہ اور ارتکاز کے ساتھ اپنے دماغ کو ایک ہی نقطے پر مرکوز رکھنے کو کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ اپنے دماغ کو تمام خیالات سے پاک کرنے کے بعد اپنی تمام تر توجہ کو کسی ایک سمت میں یا کسی ایک نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے مختلف قسم کی ایکسرسائزز کی جاتی ہیں۔ توجہ کے ارتکاز کی ان مشقوں میں نقطہ بینی، شمع بینی اور آئینہ بینی سر فہرست ہیں۔ ان ذہنی مشقوں کے لیے کسی خاموش اور پرسکون جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، جہاں یہ مشق کرنے والا شمال کی جانب رخ کر کے تقریباً 6 فٹ کے فاصلے پہ ایک شمع روشن کرتا ہے۔ اس مشق میں اسے اپنی پوری توجہ شمع کی لو پر برقرار رکھنی ہوتی ہے۔ اسے اپنی تمام تر توجہ شمع کی لو کے مرکزی نقطے پر مرکوز رکھنا ہوتی ہے۔ دوستو، اس ایکسرسائز کا بنیادی مقصد آپ کی یکسوئی کی طاقت کو بڑھانا ہے، کیونکہ ٹیلی پیتھی سیکھنے کے لیے توجہ کا ارتکاز بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں میڈیٹیشن کے بارے میں۔ اپنے دماغ کو سٹریس سے آزاد کرنے اور ریلیکس کرنے کے لیے کسی بھی ٹیکنیک کے استعمال کو میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ لوگ میڈیٹیشن کے لیے یوگا کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کوئی پرسکون موسیقی سن کر بھی میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، یعنی ایسا کوئی بھی عمل جو آپ کو سٹریس سے آزاد کرے اور آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرنے میں مدد کرے اسے میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے بریدنگ ایکسرسائزز کی۔ دوستو، ہمارے دماغ پر ہمارا نظام تنفس بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ بریدنگ ایکسرسائزز سے دماغ سے سٹریس کم کرنے اور اس کی طاقت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ صبح سورج نکلنے سے قبل اور رات کو سوتے وقت آلتی پالتی مار کر شمال رخ منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں نتنے کو اوپر کی طرف سے بند کر لیں اور پھر بائیں نتنے سے 5 سیکنڈ تک سانس اندر کھینچیں۔ کچھ دیر یہ عمل دہرانے کے بعد اپنے داہنے نتنے پر سے انگوٹھا اٹھا لیں اور ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی سے بائیں طرف کے نتنے کو بند کر لیں۔ اب 5 سیکنڈ تک پھر سانس کو روک لیں اور اپنے داہنے نتنے سے سانس کو 5 سیکنڈ بعد باہر نکال دیں، اور اسی طرح 5-5 سیکنڈ کے وقفے سے یہ عمل بار بار دہراتے رہیں۔ یہ مشق کرنے سے آپ ذہنی طور پر پرسکون ہوں گے اور آپ کی سینسز میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ بات کریں گے آبزرویشن کے بارے میں۔ میڈیٹیشن اور بریدنگ ایکسرسائزز کے دوران آپ کے دماغ میں ہونے والے چینجز پر آپ کی آبزرویشن ہونی چاہیے۔ آپ کو چشم تصور سے ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پر غور کرنا ہوگا۔ مینٹل ایکسرسائزز۔ دوستو، ذہنی مشقیں کرنے سے آپ کا دماغ تھک جاتا ہے اور اس کے لیے آپ کی مینٹل ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے بچا کے رکھیں۔ آپ مختلف مائنڈ گیمز کھیل کر بھی اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور نمبر 6 وی ہیو ویژوئلائزیشن۔ آپ کی دماغی ایکٹیویٹیز میں آپ کا تخیل نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے آپ کو اپنے تخیل یا تصورات پر قابو کرنا سیکھنا چاہیے۔ کسی انسان تک اپنا ٹیلی پیتھک میسج پہنچانے کے لیے اسے ویژوئلائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اپنے دماغ کو وہ سگنل بھیجتا ہوا محسوس کر سکیں۔
نمبر 8 اورا۔ انسان کی پرسنالٹیز میں مختلف قسم کے اوراز ہوتے ہیں۔ اسے آپ اپنا موڈ، مزاج یا کیفیت کہہ سکتے ہیں۔ مختلف کیفیتوں میں آپ کے جسم سے خارج ہونے والی انرجی کو اورا کہتے ہیں۔ سائیکک ایبیلٹیز کو بڑھانے کے لیے آپ کو اپنے اورا سے مکمل طور پر باخبر ہونا چاہیے۔ اورا آپ کے گرد انرجی کا ایک حالہ بنائے رکھتا ہے اور اس سے آپ کو اپنا ٹیلی پیتھک پیغام کنوے کرنے میں مدد مل سکتی ہے، کیونکہ یہ انرجی آپ کے گرد نواح پر ایک مضبوط اثر رکھتی ہے۔ نمبر 9 پہ ہے ایٹیٹیوڈ، یعنی آپ کا رویہ۔ آپ کی سوچ آپ کی شخصیت پر ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے، اس لیے اپنی سوچ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھیں، غصہ کرنے سے پرہیز کریں اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں، کیونکہ یہ خوبیاں آپ کو نفسیاتی اور روحانی طور پر مضبوط بناتی ہیں۔ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فزیکل فٹنس کا بہت خیال رکھیں، متناسب غذا کھائیں اور ورزش کو اپنا معمول بنائیں تاکہ آپ کے دماغ کی بہتر طور پر نشو و نما ہو سکے۔ دماغی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے دنیا میں کچھ لوگ میڈیکیشنز کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سی جڑی بوٹیوں اور ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن کی مدد سے آپ نفسیاتی طور پر بہتر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، آپ تک ایسی انفارمیشنل ویڈیوز لانے میں بہت زیادہ محنت صرف ہوتی ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔